ایشو نمبر 2 وہ ہے لین دین کا معاملہ. کیا آپ نان مسلمز کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. نان مسلم خواہ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھ کے اس سے اناج لی ہوئی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ قرض اتارا گیا. تو نبی علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے تو ایک یہودیہ کی دعوت بھی قبول کر لی تھی کھانے کی، جس میں اس نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا تھا. اور ابو داؤد میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کچھ اصحاب شہید ہو گئے تھے اس زہر کے وجہ سے. نبی الاسلام نے جب اپنی زبان پہ رکھا تو اس بوٹی میں سے آواز آئی، لیکن اس وقت تک زبان پہ آپ رکھ چکے تھے، آپ کو بھی اس کی تکلیف پہنچی، اور مسلسل 4 سال آپ اس تکلیف میں رہے. اور بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ بھی پھر اسی میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنری طور پہ ایک شہادت کی موت دے دی. تو یہ تکلیف آپ نے کاٹی، لیکن آپ نے دعوت قبول کی تھی. نبی علیہ السلام کو جو نان مسلم بادشاہ گفٹ بھیجا کرتے تھے وہ بھی آپ قبول کیا کرتے تھے. لہذا دعوت قبول کرنا، کھانا پینا کرنا، لین دین کرنا، یہ بالکل جائز ہے. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگایا ہو کہ فلاں کے ساتھ لین دین منع ہے. کسی زمانے میں ہمارے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، ان کے زیر اثر جو ان کی اسٹوڈنٹ ونگ تھی اسلامی جمعیت طلباء، انہوں نے کچھ سٹیکرز بنوائے، اور کچھ اور بھی بریلویوں کی تنظیم تھی انجمن طلباء اسلام ATI کے نام سے، اس طریقے سے دیوبندیوں کی تنظیمیں بھی تھیں. انہوں نے باقاعدہ سٹیکرز بنائے ہوئے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے لین دین کرتا ہے یا کسی قادیانی کو ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. یہ باقاعدہ سٹیکرز دکانوں پہ لکھے ہوتے تھے. پھر یہاں پہ قادیانیوں کے سوا ہر ایک کے ساتھ لین دین کرنا درست ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے. وہ تو پھر ہم نے بعد میں بتایا کہ اسٹیکر میں نیچے لکھو کہ جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تب بھی رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. ہاں، اور اب تو متفق علیہ ہو چکا ہے چشتی رسول اللہ، کیونکہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ اشلی تھانوی نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر. لہٰذا یہ بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ عقیدہ ہو گیا چشتی رسول اللہ. تو یہ سٹیکر میں یہ بھی ایڈ کریں. ہمارے نزدیک تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لین دین آپ کر سکتے ہیں. کوئی بریلوی اگر دودھ بیچ رہا ہے، دیوبندی بھی جا کے دودھ خرید سکتا ہے وہاں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو اپنی اکیڈمی کے سموسے آتے ہیں وہ ایک کٹر ٹھیٹ حنفی دیوبندی کی دکان سے آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سموسوں کا تو کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کاروبار کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارے معاملات چلتے ہیں. تو لین دین آپ کر سکتے ہیں. اور ظاہر میں یہی مثالیں دوں گا نا، جب یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. وہ ایک مفتی نے کہا انجینئر صاحب آپ مسلمانوں کو چھوڑیں، کافروں کے پیچھے پڑھیں. میں نے کہا کافروں کے پیچھے ہی پڑھا ہوں. اعلیٰ حضرت ہمیں پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں کافر ہیں، واجب القتل ہیں، مرتد ہیں حسام الارمین میں، اور احکام شریعت میں تو انہوں نے لکھا کہ دیوبندی ہوں اور وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سب کو وہ کافر کہے گئے ہیں. تو آپ کے بڑوں کی نظر میں دوسرے بڑے سارے کافر، ان کے ماننے والے کافر. اور دیوبندیوں کا جو وہ مفتی جو یہ بنا ہوا تھا فرنٹ مین، اس کے لیے میں کہوں گا کہ بھی تیرے بڑوں نے بھی احمد بریلوی کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا المہند علی المفند کے اندر، اور ان کی پوری جماعت کو، اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پہ. اپنے بابوں کو اس نے انبیاء کی جگہ پہ رکھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس ہو سکتی ہے، ہم اسے کو گستاخی نہیں سمجھتے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے نا، وہ کافر ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر بریلویوں کو کافر ہی سمجھتے ہو. اور اہل حدیث کو لکھا خوارج کی ایک جماعت ہے المہند میں، آج چندے اور ریال انہی سے جا کے لیتے ہیں. تو ہم الحمدللہ کافروں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے کافر ہیں، اور یہ ہمیں آپ نے بتایا. ہمارے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے.
تو یہ سب کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے.